باغ فدق کی تاریخ۔ باغ فدق عرب کے شہر حجاز کے نزدیک خیبر کے پاس ایک وسیع سرسبز اور باغات پر مشتمل علاقے کا نام ہے۔ فدق کا علاقہ جنگ کے بغیر مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ خلیفہ اول نے باغ فدق کو بی بی فاطمہ الزہرا سے چھین کر خلافت کے نام کر دیا، اور بی بی فاطمہ الزہرا نے اس پر اعتراض کیا۔ یہ علاقہ خلفائے راشدین کے زمانے کے علاوہ بنی امیہ اور بنی عباس کے دور حکومت میں بھی بیت المال میں باقی رہا، البتہ اموی اور عباسی حکومت کے بعض ادوار میں یہ علاقہ بی بی فاطمہ الزہرا کی اولاد کے حوالے کر دیا گیا، اگرچہ بعد کے خلفاء نے دوبارہ اسے چھین لیا۔ فدق کا علاقہ سعودی عرب کے صوبہ حائل میں واقع ہے، جو وادی فاطمہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہاں کے نخلستان کو باغ فاطمہ، مسجد کو مسجد فاطمہ اور وہاں کے کنووں کو عیون فاطمہ کا نام دیا جاتا ہے۔ باغ فدق حجاز میں مدینہ سے تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ فدق میں صدر اسلام کے دور میں یہودی آباد تھے۔ جنگ خیبر میں یہ علاقہ جنگ کے بغیر مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا اور پیغمبر اکرم نے بی بی فاطمہ الزہرا کو دے دیا۔ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد باغ فدق کی ملکیت پر اختلاف ہوا۔ ظہور اسلام کے وقت فدق باغات اور نخلستانوں پر مشتمل تھا۔ یہاں کی نخلستان میں موجود کھجوروں کی درختوں کی قیمت شہر کوفہ، جو کھجوروں سے منافع لینے کے حوالے سے ایک غنی شہر محسوب کیا جاتا تھا، اور جب خلیفہ دوم نے یہودیوں کو حجاز سے باہر کر دیا تو فدق میں موجود نصف درختوں کے مقابلے میں یہودیوں کو 50,000 درہم ادا کیا۔ پیغمبر اکرم کے زمانے میں فدق کی سالانہ آمدنی کو 24,000 دینار سے 70,000 دینار تک کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ جنگ خیبر میں مسلمانوں کے ہاتھوں خیبر کا علاقہ اور اس کا قلعہ فتح ہوا تو اس علاقے اور قلعے میں رہنے والے یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنا نمائندہ بھیجا اور اپنے ہتھیار ڈال دیے، اور یوں یہودیوں کے ساتھ یہ طے پایا گیا کہ وہ اس علاقے کی زمین کو بطور مصالحت مسلمانوں کو حوالے کر دے گا، اور یوں فدق جنگ کے بغیر مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ پیغمبر اکرم کے وصال کے بعد فدق کی مالکیت پر اختلاف کھڑا ہوا۔ اس واقعے میں حضرت ابوبکر نے فدق کو بی بی فاطمہ الزہرا سے چھین کر خلافت کے قبضے میں لے لیا، اور خلیفہ اول کا یہ کہنا تھا کہ نبی کریم نے فرمایا تھا کہ انبیاء اپنے پیچھے کوئی وراثت نہیں چھوڑتے، لیکن بی بی فاطمہ الزہرا نے خطبہ فدقیہ میں حضرت ابوبکر کی اس بات کو قرآن کے منافی قرار دیا، اور امام علی اور ام ایمن کو بطور گواہ پیش کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے اس باغ کو بی بی فاطمہ الزہرا کو بخش دیا تھا۔ تو حضرت ابوبکر نے بی بی فاطمہ الزہرا کی بات کو قبول کرتے ہوئے ایک سند تحریر کی تاکہ کوئی اور فدق پر قبضہ نہ کر سکے، لیکن جب بی بی فاطمہ الزہرا مجلس سے تشریف لے گئی تو حضرت عمر نے وہ کاغذ اٹھا لیا اور پھاڑ دیا۔ امام علی کے درج کردہ مقدمے کو بے نتیجہ پا کر بی بی فاطمہ الزہرا مسجد میں تشریف لے گئی اور ایک خطبہ دیا جو کہ خطبہ فدقیہ کے نام سے مشہور ہے۔